اوکے. آپ میں سے اکثر لوگوں کا آج میرے ساتھ فرسٹ ڈے ہے، اور وہ کہ میرے ساتھ اس وقت پی پی ایس سی لیکچرر میتھ کی تیاری کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ لیکچر سیریز اور یہ ساری جو ایفرٹ شروع کی گئی، آپ نے میرے لیکچر فیس بک پہ بھی کچھ دیکھے ہوں گے یا یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے یا واٹس ایپ گروپس کے اندر کبھی شیئر ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا، یا آپ کو کسی نے بتایا ہوگا کہ میں پی پی ایس سی لیکچرر میتھ کی تیاری کروا رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں، اس کی موٹیویشن کیا ہے. اس کے پیچھے موٹیویشن ایک بڑی زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں، میں ایک لیکچر میں مینشن بھی کر چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے کہ 2011 میں اسی طرح لیکچرر کی جابز آئی تھی جب میری سلیکشن ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں فرسٹ بھی تھا اس وقت. اس کے بعد دوبارہ مجھے موقع ملا 2017 میں، جب میرے 5 سال سروس پوری ہوئی اور میں نے ایم فل بھی کر لیا. تو ایم فل اور 5 سال سروس کے بعد ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جب سیٹس آئیں تو وہ کرائٹیریا میرا پورا ہو چکا تھا. تو اس وقت میں نے اپلائی کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میں ٹیسٹ انٹرویو کلیئر کر کے میری سلیکشن ہو گئی. اور اس کے علاوہ اور بڑا اچھا جرنی ہے میرا اسٹڈیز کا، ایم ایس سی کا بھی، اور پوزیشن کے حساب سے، گولڈ میڈل کے حساب سے، پرسنٹیج کے حساب سے، اور ٹیچنگ میں بھی بڑا زبردست ٹائم گزرا ہے میرا. ڈی سی لاہور کے کچھ اسٹوڈنٹ اس گروپ میں بھی ہیں، مناج یونیورسٹی کے ریسرچ اسٹوڈنٹس کچھ اس گروپ میں ہیں. تو ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی میرا بڑا اچھا رہا سبجیکٹس پڑھانے میں. تو زیادہ وقت میں نے ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے پہ لگایا. اب اب میں ایک یہ قدرتی بات ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرا یہ سفر نہ رکے. میرے سفر سے مراد یہ میرا ایم ایس سی میتھمیٹکس کے سبجیکٹس، اور یہ جو ایک گولڈن پیریڈ پی پی ایس سی والا میرا گزرا ہے، یہ سفر میرا جاری ہے. اور اسی شوق میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کی تیاری شروع کروا دی ہے. اور میرا شوق پورا اس سے نہیں ہو گیا کہ میرے لیکچر یوٹیوب پہ آ گئے ہیں یا آپ نے سن لیے ہیں، اور نہ یہ کافی ہے کہ آپ لوگ میرے پاس پڑھنے آ گئے. بلکہ اصل مزے کی بات تب ہوگی جب آپ میری طرح اس پروسیس سے کامیابی سے گزریں گے، جب آپ مجھے فون کر کے بتائیں گے کہ سر آپ سے ہم نے پڑھا تھا، آپ سے ہم نے موٹیویشن لی تھی، اور اب ہماری سلیکشن ہو گئی ایز اے لیکچرر. تو اس وقت مجھے مزہ آئے گا جب آپ مجھے فون کر کے کہیں گے کہ سر آئی ایم کہ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے پورے پنجاب میں، ٹیسٹ میں ٹاپ کیا میں ٹیسٹ میں سیکنڈ ہوں، میں ٹیسٹ میں تھرڈ ہوں. آپ کہیں گے میری سلیکشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ ڈے. اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور یہ کلاسز شروع کر رہا ہوں، اور یہ ایکٹیویٹیز شروع کر رہا ہوں. جتنا پاسبل ہوا میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا اور آپ کو موٹیویٹ کروں گا کہ آپ اس میں بھرپور طریقے سے محنت کر کے اس کو دیں اور اس کو کوالیفائی کریں اور کامیابی سے ہمکنار ہوں. ٹھیک ہے. آج کے اس لیکچر میں اسی سلسلے میں 2-3 کام کرنے لگا ہوں. پہلے میں آپ کو گو تھرو کروا رہا ہوں ایک سلیکشن پروسیس پی پی ایس سی کا، کہ جس کے تھرو آپ کی سلیکشن ہونی ہے، جو اچھی طرح سے چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس کو یاد ہو جائے، بالکل ان کی فنگر ٹپس پہ ہو، وہ بڑے کلیئر ہوں کہ ان کی منزل کیا ہے. دوسرے نمبر پہ پھر اس سے گزرنے کے لیے آپ کو جو ٹیسٹ پریپریشن ہے اس کا سلیبس اور تیاری کس طرح سے آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کے ساتھ جو کلاسز لگا رہا ہوں وہ کس طرح سے چلے گی. ٹھیک ہے. ان 3 چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے. فرسٹ ٹاسک پہ آتے ہیں. ہمارا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ کیا ہے. آپ کا بی پی ایس سی کا جو سلیکشن پروسیس ہے لیکچرر میتھ کے لیے اور اوور آل بھی، لیکن اس وقت لیکچرر میتھ کے لیے وہ 200 مارکس ان ٹوٹل. پی پی ایس سی ہیز 200 مارکس ان ٹوٹل. یور ایگزام از آف 200 مارکس. ٹھیک ہے. اب وہ 200 مارکس کیسے ہیں؟ پہلا حصہ آپ کے اکیڈیمکس کا ہے، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، بس. اور اگر بی ایس سی ایم ایس سی نہیں ہے تو بی ایس 4 ایئرس، بس. اس سے آگے نہیں. نہ میٹرک سے پیچھے کوئی عمل دخل ہے، نہ ایم اے، ایم ایس سی، بی اے، بی ایس سی سے آگے کوئی عمل دخل ہے. اور یعنی آپ کا ایم فل، پی ایچ ڈی، ریسرچ پیپرز وہ یہاں پہ انکلوڈڈ نہیں ہے اس میں. اور اس کے مارکس ٹوٹل ہیں 40 مارکس. کتنے میٹرک کے ہیں، ایف ایس سی کے، بی ایس سی، ایم ایس سی کے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا. لیکن ٹوٹل آپ کے 40 مارکس ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں اور 13,000 نے اپلائی کیا ہوا ہے میں بھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان 13,000 میں آپ کی ایک پوزیشن بن گئی ہے. جیسا کہ آج بھی میں نے اپنا ایک واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا تھا کہ
آپ کو ٹاپ 100 میں کم از کم ہونا چاہیے ٹیسٹ میں، میری نظر میں، میرے اسٹوڈنٹس کو ٹاپ 100 میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب اکیڈیمکس کا آپ کا میرٹ بن چکا ہوا ہے. اب آپ ایک پوزیشن پہ ہیں 13,000 میں آپ کی ایک پوزیشن بن گئی ہوئی ہے آؤٹ آف دیز 40 مارکس. ٹھیک ہے. اور اب وہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس کی بیس پہ کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. مثلا میتھمیٹکس میں ایسے لوگ ہیں جن کے 40/40 بھی ہیں. الحمد للہ میرے اس بیچ میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے 40/40، اکیڈیمکس 40/40. لیکن یہ یہاں یاد رکھیں کہ 40/40 کا مطلب یہ نہیں کہ کنفرم سلیکشن. میں آپ کو ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں کہ 40/40 اکیڈیمکس کے باوجود ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا لیکن انٹرویو میں فائنل سلیکشن نہ ہو سکے. اور آن دا ادر ہینڈ 39 پہ بہت سارے لوگ ہیں، 38 پہ، 37، اور یہ سلسلہ ایک دو میرے اسٹوڈنٹ 28 27 پہ بھی ہیں، 31 32 پہ بہت سارے لوگ ہیں. تو 31 32 33 ان لوگوں کی بھی سلیکشن ہوئی ہے. میرے پاس ایگزامپل ہیں کہ ان کی سلیکشن ہوئی ہے. لہٰذا 31 سے لے کے 40 تک جہاں بھی آپ ہیں، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یعنی یہ پریشانی والی کوئی بات ہمارے پاس اکیڈیمکس میں نہیں. ہاں یہ میں نے ضرور کہتا ہوں کہ بھئی آپ گیس کریں کہ آپ 13,000 میں کہاں کھڑے ہیں آؤٹ آف 40. اگر ایک لسٹ بنائی جائے تو مے بی کہ 50 ایٹ لیسٹ ہوں گے جو 40/40 ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے. اس طرح سے پیچھے آئے تو پھر آپ دیکھیں 39 پہ ہنڈریڈس ہوں گے، تو 38 پہ ہنڈریڈس کینڈیڈیٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ بہت سارے آپ کے ایکول لیول پہ ہوں گے، جتنے آپ کے مارکس ہیں اتنے ہوں گے بہت سارے. لہذا فیصلہ کن بات آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ نے آپ کی لائنیں آگے پیچھے کر دینی. ٹیسٹ نے آپ کی نمبرنگ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کہاں کھڑے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ پی پی ایس سی نے 10 نمبر ریزرو رکھے ہوئے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ امپلائی دوران سروس اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے لیے، جو وہ آپشن سلیکٹ کرتا ہے اور کلیم کرتا ہے تو اس کو ملتے ہیں. باقی لوگوں کا اس سے کنسرن نہیں ہوتا. اب آگے ریٹن ٹیسٹ جو آپ کا نیکسٹ مرحلہ ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہے. ریٹن ٹیسٹ 100 نمبر کا ہے، ویٹیج اس کا 50 ہے. جو آپ 100 میں سے نمبر لیں گے، مثال کے طور پہ آپ 80 مارکس لیں گے تو وہ 40 مارکس آپ کے آؤٹ آف 50 ہوں گے. یہ نمبر جب لگ جائیں گے پھر آپ اپنی پوزیشن پہ جانے لگیں گے، اصل پوزیشن پہ. آپ جانتے ہیں کہ 40 نمبر لے کے ٹیسٹ میں آپ پاس ہو جاتے ہیں، اور 40 سے اوپر پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر 100 سیٹیں ہیں تو انہوں نے ٹاپ سے 500 لوگوں کو لینا ہے. ٹاپ 500 کو، کیونکہ ہر سیٹ کے اگینسٹ 5 لوگ ہوتے ہیں، تو 500 لوگوں کو انہوں نے لینا ہے. اور فرض کریں کہ ٹیسٹ پاس ہی تھوڑے لوگوں نے کیا، 500 نہیں ہوئے، تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ نیچے 40 والوں میں سے لے لیں گے. نہیں، 40 سے اوپر دیکھنے انہوں نے پھر کتنے ان کو وہ انٹرویو کے لیے بلائیں گے. جب وہ ان کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے، اور ابھی انٹرویو تو نہیں ہوا لیکن آپ کیس کریں کہ لسٹ ایک ریفریش ہو چکی ہوگی. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کا 35 اکیڈیمک میرٹ تھا، ٹیسٹ میں آپ نے 70 مارکس لیے، تو 70 میں سے 35 یہ ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ آف 100 35 اکیڈیمکس 35 ٹیسٹ یہ آپ کے 70 ہو گئے. ایک اسٹوڈنٹ کے 38 تھے فرض کریں اکیڈیمکس، ٹیسٹ میں اس کے 60 آئے تو اس کے 30 لگیں گے آؤٹ آف 50. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے پیچھے چلا گیا، وہ 68 پہ چلا گیا. آپ کا اکیڈیمک میرٹ، آپ کا جو میرٹ ہے وہ 70 پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا آپ آ گئے انٹرویو میں. انٹرویو نے پھر لسٹیں ہلا دینی ہے ساری کی ساری. اگر آپ ٹاپ 100 میں آ بھی گئے ریٹن ٹیسٹ کے اسکور میں، تو بھی یاد رکھیں کہ ابھی آپ کا اکیڈیمکس بھی اس میں ایڈ ہونا ہے، اور ابھی آپ کے ٹیسٹ کے، ابھی آپ کے انٹرویو کے ریزلٹس بھی اس میں ایڈ ہونے ہیں. اب انٹرویو بڑا مانی کھیل ہوتا ہے، پورے 100 نمبروں سے ساری لسٹ ہلا دی جاتی ہے، اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے، نہ کوئی کلیم ہوتا ہے اس میں. اور انٹرویو میں ایک بڑا آسان سا طریقہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس کہ اگر وہ آپ کے آنسر سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ آپ کو فیل کر دیں گے، آپ کے 50 سے کم نمبر لگا دیں گے، آپ اس دوڑ سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے چاہے آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں. تو اس لیے انٹرویو پھر ایک بھرپور طریقے سے، ایک بھرپور تیاری سے دینے والا مرحلہ ہے، اور اس کے نمبر آپ کی بڑی اچھی پوزیشن کر سکتے ہیں. یہ آپ کا میرٹ مارکس ڈسٹریبیوشن ہے 200 کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی میں بڑا سرسری آپ کو بتاتا جاتا ہوں، میرے اس پہ لیکچر موجود ہے باقی ساری چیزوں پہ یوٹیوب پہ. یہ ڈیٹیل ہے کہ آؤٹ آف کہ وہ جو 40 اکیڈیمک میرٹ ہے وہ کیسے بنتا ہے، میٹرک کا ویٹیج کتنا ہے، انٹر کا، بی اے بی ایس سی کا، ماسٹرز کا، یا اگر بی ایس 4 ایئر کیا ہے. بی ایس 4 ایئر کیا آپ دیکھیں 28 مارکس تو بی ایس 4 ایئر کے.
only 5 for metric, only 7 for intermediate. اس کا مطلب کیا ہے؟ اکیڈیمکس میں آپ کا جو فائنل ڈگری ہے ایم اے ایم ایس سی یا بی ایس کی جو آخری ڈگری ہے وہ زیادہ اہم ہے، اس کا ویٹیج زیادہ ہے. اگر آپ کی پرسنٹیج شروع میں زیادہ اچھی ہے، ایم اے ایم ایس سی بی ایس میں جا کے کم ہو گئی ہے، تو وہ نقصان دہ ہے. اگر آپ کی میٹرک ایف ایس سی میں نسبتاً کم پرسنٹیج ہے، آگے جا کے زیادہ ہے، تو وہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس پہ بھی میرا لیکچر موجود ہے. جنرل نالج کی اور سبجیکٹ کی ڈسٹریبیوشن 80-20 کی ہے. 100 مارکس کا ایم سی کیوز ہیں جو آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، 80 مارکس کا اس میں سے سبجیکٹ ہے، 20 مارکس کا جنرل نالج ہے. جنرل نالج کے اندر بھی میں نے آگے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. عام طور پہ جنرل میتھ ہے، جنرل سائنس ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے، پاک اسٹڈی ہے، کرنٹ افیئرز ہے، پاکستان افیئرز ہیں، جنرل نالج ہے. ان چیزوں میں سے آپ کے 20 مارکس کے ایم سی کیو آتے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جو آپ آج بھی اٹیمپٹ کر لیں تو آپ کے 10 تو آ جائیں گے 20 میں، اور 3 مہینے اگر یہی پڑھتے رہیں پھر بھی اٹیمپٹ کریں تو شاید 10 سے 15 ہو جائیں. لیکن سبجیکٹ کا 80 مارکس والا یہ وہ حصہ ہے کہ اگر آپ آج بغیر ریویژن کے دیں تو ہو سکتا ہے آپ 80 میں سے صرف 30 لیں، اور اگر 2 مہینے 3 مہینے آپ پڑھ کے دیں ہو سکتا ہے آپ 80 میں سے 80 لے لیں. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے کہ میرا سارا کنسرن اور فوکس سبجیکٹ کے ایم سی کیوز پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا ٹیسٹ پیٹرن آپ کا. اس کے علاوہ انٹرویو اور یہ باقی سارا جو میرٹ ہے یہ اب آپ کو میں نے سمجھا دیا. ٹھیک، ایک فائنل بات کر کے پھر آپ کے میں کویشچن آنسر کی طرف آنے لگا ہوں. فائنل بات ہے آپ کے انٹرویو کی ڈیٹیلز. جب آپ ٹیسٹ کوالیفائی کر کے انٹرویو تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، 2 باتیں میں آپ ریکال کر لیں. آپ کا اکیڈیمک میرٹ میں نے بتایا آؤٹ آف 40 وہ آج بھی لگا ہوا ہے، ابھی بیٹھ کے آپ نکال سکتے ہیں. آپ نے میں نے ایپ بنوائی تھی آپ کو پتا ہے پچھلے سال میں، پی پی ایف سی میرٹ کیلکولیٹر کے نام سے. وہ اینڈرائڈ ایپ ہے، پلے اسٹور پہ مل جائے گی آپ کو، اس سے آپ نکال لیں گے. پھر آپ کا میں نے بتایا ٹیسٹ کا جو اسکور ہے وہ آدھا ہو کے اس میں جمع ہو کے وہ 100 نمبر میں سے الگ میرٹ. انٹرویو پورا 100 نمبر کا الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل تہس نہس کر دیتا ہے ہر چیز کو. اس میں کیا ہوگا سرسری طور پہ 50 نمبر لیں گے تو پاس ہوں گے، اور پھر دیکھا جائے گا آپ میرٹ بنتا ہے سلیکشن والوں میں کہ نہیں. 50 سے کم ہوئے چاہے جو بھی اکیڈیمکس میرٹ ہوا جو کچھ بھی ہوا آپ اس گیم سے باہر ہوں گے، اور آپ کا چانس بھی ضائع ہوگا. چانس 2 صورتوں میں ہی ضائع ہوتا ہے، یا ٹیسٹ فیل ہو یا انٹرویو فیل ہو، باقی صورتوں میں نہیں. یعنی یا ٹیسٹ میں 40 نمبر سے کم ہو یا انٹرویو کے 50 سے کم ہو تو چانس ضائع ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا. انٹرویو آپ کا کریں گے تین قسم کے لوگ ہوں گے. ایک پی پی ایس سی کا اپنا ممبر، وہ چیئرمین ہوگا کمیٹی کا. ڈپارٹمنٹ جیسے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، کالج ونگ جو ہے وہاں سے کوئی ڈپارٹمنٹ سے آ سکتا ہے، کوئی ایس او لیول کا بندہ. اور اس کے علاوہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو بعض اوقات ایک اور عام طور پہ 2 ہوتے ہیں، وہ کم از کم 5 پوائنٹ کویشچن کر کے آپ کا سبجیکٹ ضرور ایویلویٹ کریں گے اور وہ بتائیں گے آپ کے بارے میں چیئرمین کو، اور ان کی رائے زیادہ اہم بھی ہوگی. نیچر آف کویشچن کیا پوچھیں گے؟ آپ سے انٹروڈکشن، کچھ جنرل نالج پہ باتیں، کوئی گپ شپ میں سیاسی اور مذہبی بات بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیٹیو جو ہوتا ہے، جو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق پوچھے گا کتنے آپ موضوع ہیں. یعنی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کی ٹیچنگ ہسٹری آپ سے پوچھ سکتا ہے، آپ اس شعبے میں کیوں آنا چاہتے ہیں. وہ آپ سے ایجوکیشنل ریفارمز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، ایجوکیشن پالیسیز پوچھ سکتا ہے، ایگزامینیشن سسٹم پوچھ سکتا ہے، وہ آپ سے کریکولم کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، وہ آپ سے لیسن پلاننگ، وہ آپ سے کالج کے جو ادر ٹاسک ہوتے ہیں جیسے کہ ٹائم ٹیبل میکنگ ہے یا ادر کمیٹیز ہیں ایڈمیشنز کمیٹیز میں، تو وہ یہ سارے ٹاسک کیونکہ ان میں ٹیچر انوالو کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں آپ کی رائے یا آپ کی معلومات دیکھ سکتے ہیں. یور سبجیکٹ مین چیز آپ کے کویشچن جو آپ کے سبجیکٹس پہ ہوتے ہیں، جو آپ کے بارے میں ڈیسیژن کرتے ہیں وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ. تو یہ نیچر آف کویشچنز ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آج کا ٹاسک سلیکشن پروسیس کا. اگلا ٹاسک ہمارا آج کا یہ ہے کہ اب سلیبس کیا ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کیا کروں گا کہ آپ کس طرح سے اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں مختصراً آپ کے کویشچن آنسر لے کے پھر آپ کو میں فری کر دوں گا آپ کے کویشچن آنسر سیکشن کر کے. اچھا، آپ کا سلیبس کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں میرے ساتھ مل کے سلیبس کیا ہے. آپ نے دیکھیں ایف ایس سی سے شروع، ایف ایس سی کیا آپ نے، ایک بک ہے آپ کے پاس فرسٹ ایئر کی میتھ کی بک، سب کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے، دوسری بک ہے آپ کی سیکنڈ ایئر میتھ کی بک. اچھا، اس کے بعد آپ آ گئے بی ایس سی میں. کچھ لوگوں نے بی ایس 4 ایئر کیا ہے،
تو انہوں نے وہ ادھر کور کر لی، لیکن بی ایس سی کے اکارڈنگ میں چل رہا ہوں ابھی۔ بی ایس سی میں آپ کی ایک بک ہے کیلکولس کی، ایس ایم یوسف کی، نسبتاً یہ فارن آتھر کی بک سے زیادہ آسانی سے ریوائز ہو جاتی ہے اور زیادہ کمپریہنسو بھی ہے ہمارے لوکل ٹیسٹ کے لیے۔ ایس ایم یوسف کیلکولس بی ایس سی کی۔ اچھا، پھر ایس ایم یوسف اور ڈاکٹر عبد المجید کی ہی ایک بک ہے میتھمیٹیکل میتھڈز، ٹھیک ہے، وہ لکھیں، وہ رکھیں اپنے پاس، ایم ایس سی کے میرے لیکچرز میں دیکھیے گا کور ہو جائے گی وہ بھی۔ اس کے بعد ایک بی ایس سی لیول کی کیو کے گوری کی بک ہے میکینکس کی، اس کے ساتھ پھر ایم ایس سی کی میکینکس بھی پڑھائی جاتی ہے، یعنی یہ تو کیونکہ یہ تو ہوگی نا بی ایس سی لیول کے، اس کے کنٹینٹ بھی ڈفرینٹ ہیں۔ اور پھر ایم ایس سی لیول میں خالد لطیف میر کی زیادہ تر پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی گئی ہے، خالد لطیف میر، یہ یاد ہوگی آپ کو بکس۔ تو یہ اس طرح کر کے یہ دو کتابوں میں یہ اکٹھا ہوگا، بی ایس سی لیول کی اور ایم ایس سی لیول کی۔ تو اب یہاں تک یہ آ گیا آپ کا 4 سال، یہ آپ کی اسٹینڈرڈ بکس ہیں، انہیں اسٹینڈرڈ بکس کہہ سکتے ہیں، آپ نے 4 سالوں میں نے پڑھا، ٹھیک ہے، بی ایس سی میں اور ایم ایس سی میں۔ اچھا، اب آ جائیں آپ بی ایس 4 ایئر کے جو میجر سبجیکٹس ہیں، یا آپ ایم ایس سی کے اندر آ جائیں، ایم ایس سی اور بی ایس 4 ایئر میں سے کیا کیا آپ نے پڑھا ہے، اب آپ کو کون سی بکس چاہیے۔ میں اس ترتیب سے بتاتا ہوں جس سے میں آپ کو شروع کروا رہا ہوں۔ میں نے گروپنگ کی ہے، میں نے 3 گروپ آپ کو کہے ہیں، اور وہ 3 گروپ اس لیے کیے ہیں کہ میں ہفتے میں 2 دن ہر گروپ سے سبجیکٹ پڑھاؤں گا آپ کو۔ انالیسز ہے، اپلائیڈ ہے، اور پیور ہے، یہ 3 گروپ ہم نے بنائے۔ اچھا، ہماری جو بک 6 ہے وہ یہاں سے ہے ریئل انالیسز کی، اور یہیں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اپنے آن لائن لیکچر پریپریشن کا۔ ریئل انالیسز کا کورس 2 بکس سے لیا جاتا ہے عام طور پہ۔ ریئل 1 زیادہ تر آر جی پاٹل سے، اور ریئل 2 زیادہ تر یہاں پہ والٹر روڈن کی بک سے پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ 2 بکس میں فالو کر رہا ہوں اور آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، آر جی بارٹل اور والٹر روڈن کی بک۔ اچھا، ریئل انالیسز کے بعد پھر ہم کس کورس پہ چلے جائیں گے، ہم چلے جائیں گے فنکشنل انالیسز پہ۔ فنکشنل انالیسز کا جو کورس ہے یہ بھی 2 بک سے پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بک ہے ڈاکٹر عبد المجید کی، ٹپالوجی اینڈ فنکشنل، اور دوسری بک ہے مشہور بک ہے وہ بھی ایرون کریزک کی، فنکشنل انالیسز کی بک۔ تو یہ دونوں آپ نے لے لینی ہے لازمی، ٹھیک ہے، یہ 7واں سبجیکٹ ہمارا۔ ڈاکٹر عبد المجید کی یہی بک آپ کو ٹپالوجی میں بھی کام آئے گی۔ یہ کرنے کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے کمپلیکس انالیسز میں۔ کمپلیکس انالیسز میں سے ہم 2 بکس کو فالو ادھر بھی کریں گے۔ ایک محمد اقبال کی بک جو بڑی آسانی سے آپ ریڈنگ کرتے جائیں گے، آپ کی تیاری ہوتی جائے گی، اور دوسری تھوڑی سی ٹیکنیکل بک ہے، یہ چرچل کی بک ہے کمپلیکس انالیسز کی، یہ ساتھ ملائیں گے ہم سبجیکٹ نمبر 8 کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اگر دیکھیں پیور میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، تو پیور میتھ ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایبسٹریکٹ الجبرا سے۔ ایبسٹریکٹ الجبرا میں کیا ہے، اس میں گروپ رنگ فیلڈ ہے، الجبرا 1 کے نام سے بھی یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لینئر الجبرا، ٹھیک، الجبرا 3 کے نام سے بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، الجبرا 2 کے نام سے بھی بعض یونیورسٹیز کے اندر ہے۔ اس میں ہم ایسے ہی پاکستانی آتھر کی بک ڈاکٹر عبد المجید کی، ٹھیک ہے، اسے تھیوری آف گروپس کے نام سے اسے پڑھیں گے۔ جوزف گیلین کی بک بڑی اچھی ہے گروپ تھیوری میں، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹاپکس ان الجبرا، ہنسٹن کی بک، اس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے ایبسٹریکٹ اور لینئر کی کون کون سی بکس پڑھی جائے، ٹھیک ہے، آپ کو میں پلے لسٹ بھیج دوں گا اپنی الجبرا۔ اچھا، الجبرا ختم کر کے ہم اس پیور کی کیٹیگری میں ہم ٹپولوجی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ٹپولوجی ہم ڈاکٹر عبد المجید کی بک یہاں آ گئی ہے پیچھے فنکشنل میں، وہ یوز کر لیں گے، یا ڈاکٹر بشیر کی بک یوز کر لیں گے، یا منکر کی بک، وہ ہم اسے فالو کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس کو اسٹڈی کریں گے، میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس، پروبیبلٹی تھیوری وغیرہ۔ اچھا، اس کے ساتھ پیرلل میں جو اپلائیڈ میں سے کام چلے گا وہ چلے گا ہمارا ویکٹرز کا، ویکٹرز انالیسس۔ ویکٹر انالیسس ہم لیں گے ڈاکٹر نوازش علی شاہ، ڈاکٹر نوازش علی شاہ کی بک سے ہم کر لیں گے، اس کے ہم 7 چیپٹر کریں گے۔ ویکٹرز کی مدد سے ہم ڈفرینشیل جیومیٹری بھی کر سکتے ہیں، ڈفرینشیل جیومیٹری، ٹھیک ہے، یہ
ویدر برن کی بک ہے، اور بس اس کے ہم 2 چیپٹر یا 3 چیپٹر کریں گے، ڈفرینشیل جیومیٹری ہماری ہو جائے گی۔ ڈفرینشیل جیومیٹری کرنے کے بعد ہم او ڈی ایز اور پی ڈی ایز، پارشل ڈفرینشیل ایکویشن اینڈ آرڈینری ڈفرینشیل ایکویشنز، یہ کورس آپ نے بی ایس سی میتھمیٹیکل میتھڈ میں بھی پڑھا ہوگا چیپٹر 9-10 میں۔ اس کے علاوہ آپ اس کے لیے آپ یہ ذیل کی بک ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میتھمیٹیکل میتھڈز کے نام سے ایم ایس سی میں بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں بک، میتھمیٹیکل میتھڈز آف فزکس کے نام سے، اس میں او ڈی ایز پی ڈی ایز دونوں ہو جاتی ہیں۔ ان دی اینڈ یہ اوپر ذکر پہلے میں نے کر دیا ہے، وی ول ڈسکس میکینکس ہم اسٹڈی کریں گے، بک اس کے اوپر مینشن ہے، اور میکینکس کے بعد ہم اس میں نومیریکل انالیسس ڈسکس کریں گے، نومیریکل ٹیکنیکس۔ اس کے لیے 2 بک ہیں، ایک سنکرا راؤ کی بک ہے وہ بڑی آسان ہے، ایک برڈن اینڈ فیئر کی بک ہے وہ اچھی بک ہے، اسٹینڈرڈ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم پیور کی کیٹیگری میں واپس آ کے ہم ایک سبجیکٹ اور اسٹڈی کریں گے جو ہے نمبر تھیری کا، ٹھیک ہے، بی ایس سی لیول کا بھی کر لیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ اس میں انالیٹیکل نمبر تھیری خاص طور پہ یا الجبرائک نمبر تھیری کو تھوڑا بہت ہم دیکھیں گے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ 13 کے بعد یہ نمبرنگ ہے، 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، 17 ہے، ٹھیک ہے، 18 آلموسٹ یہ 18 ہے، اور میں تھوڑا سا اس کو کمپیکٹ کروں گا تو شاید 16 تک کور ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آلموسٹ یہ 16 سبجیکٹ سمجھنے کے لیے ہم نے پڑھنے، اور ان ساروں میں سے آتے ہیں۔ اب یہ کیوں پڑھنے ہیں ہم نے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے یہ سارے کیوں پڑھنے ہیں۔ دیکھو آپ کے سبجیکٹ کے آتے ہیں 80 مارکس، اگر ہم 16 سبجیکٹ مان لیں تو اس کا مطلب ہے 5 MCQs ایچ۔ اچھا، اب 5 MCQs ایچ، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ آگے ایگزامینر جو بھی کرتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ 5 MCQs فرام ایچ سبجیکٹ۔ اس کا مطلب دیکھو، آپ لاسٹ ٹائم میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے لیکچر لیے تھے 2 سبجیکٹس پہ، ایک گولڈن ریزلٹس آف گروپ تھیری پہ اور ایک ریئل انالیسس میتھ سٹی کے لیکچر نوٹس میں۔ فرض کرو کہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آ گیا، آپ کو بہت اچھا پتہ لگ گیا جی، گولڈن ریزلٹس پتہ لگ گیا، ریئل بھی آپ کا بہت اچھا ہو گیا، فرض کریں تو کیا یہ کافی تھا کہ آپ پاس ہو جاتے اور اچھے نمبر لے جاتے؟ نو، آنسر از نو۔ لیکن ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک سبجیکٹ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت اچھی سمجھ آتی ہے تو ہم اسے ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ تیاری بہت اچھی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہماری غلطی ہے۔ دیکھو آپ اس طرح نہیں کرنا، آپ نے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ اگر اچھا کرنا ہے تو آپ کو آل راؤنڈر بننا پڑے گا، یعنی یہ نہیں کہ آپ سپر ہیرو ہیں گروپ تھری کے یا ریئل انالیسس کے اور باقی آپ کو آتے ہی نہیں ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں آپ کو بیلنس طریقے سے چلنا پڑے گا۔ جہاں آپ کو ریئل انالیسس 100% نہ صحیح 70% آتی ہے، وہاں آپ کو میکینکس بھی 70% آنی چاہیے، وہاں آپ کو ڈفرینشیل ایکویشنز بھی کم از کم 70% آنی چاہیے، وہاں آپ کو فنکشنل انالیسس بھی 70% آنا چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ 16 میں سے صرف 3-4 سبجیکٹ 100% کر لیں آپ کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے، آپ کو ایف ایس سی کی چیزیں بھی 70% کم از کم آنی چاہیے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ان سارے سبجیکٹس کو ٹچ کریں گے اور ان کو 70% ایٹ لیسٹ لے جانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے کویشچنز مس نہ ہو، پھر ہم انجوائے کریں گے ٹیسٹ میں بیٹھ کے۔ جب 80 مارکس کا ٹیسٹ ہوگا اور ہمارے بیک گراؤنڈ میں اتنے ڈھیر سبجیکٹس ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہم وہاں بیٹھ کے کچھ سوچ سمجھ کے کچھ محنت کر کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ دس از آل اباؤٹ یور سلیکشن پروسیس اینڈ دی سلیبس، ریکمینڈیڈ بکس، اینڈ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو کس طرح سے لے کے چلوں گا، یعنی ہمارا پروسیجر کیا ہوگا پڑھنے کا۔ ہمارا پروسیجر یہ ہوگا کہ ہمارے جب منڈے سے ویک سٹارٹ ہوگا، ابھی آپ کا سٹارٹ تو ہو رہا ہے، البتہ کہ جب منڈے سے سٹارٹ ہوگا تو میرا روٹین یہ ہے کہ منڈے ٹیوزڈے یہ 2 دن ہم دیتے ہیں انالیسس کے سبجیکٹس کو، اس کیٹیگری سے سبجیکٹ اٹھا کے، منڈے ٹیوزڈے۔ اس کے بعد وینسڈے اور تھرسڈے یہ 2 دن ہم دیتے ہیں الجبرا یا آپ کہہ لیں پیور میتھ سے سبجیکٹ لے کے، پیور میتھ۔ اس کے بعد فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ہم سبجیکٹ لیتے ہیں اپلائیڈ میتھ میں سے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو آپ کا گروپ شروع ہو رہا ہے وہ ریئل انالیسس، اور یہاں سے گروپ تھیوری اور یہاں سے ویکٹر اینڈ ٹینسر انالیسس، اس سے شروع ہو رہا ہے۔ اسکیم یہ ہوگی کہ آپ ایک تو واٹس ایپ گروپ میں ہوں گے 24 آور ڈسکشن میں، لیکن
موسٹ پروبیبلی کہ اگر آپ کی تعداد زیادہ ہو تو میں اس کو ٹائم فکس کر دوں گا 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک 4 گھنٹے. اس میں آپ اپنے پرابلمس بھی شیئر کر لیں گے واٹس ایپ گروپس کے اندر. اسائنمنٹ اور کوئز بھی ہوگا اس میں. میرے لیکچر زوم لیکچر رینڈم ہوں گے, میں آپ کو اناؤنس کر کے لیکچر دیا کروں گا. لیکچر کا مقصد آپ کے کویشچن آنسر سیشن ہوگا زیادہ تر, اور آپ کے کانسیپٹس کلیئر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ کو میں سلیبس دوں گا کوئز کا, اس پہ میرا ایک بھرپور لیکچر آپ کو ملے گا, چاہے یوٹیوب کے تھرو ملے چاہے زوم کے تھرو ملے. ایک ڈیٹیل لیکچر ہوگا جس میں میں کانسیپٹس پہ میں نے لیکچر دیا ہوگا. آپ وہ پورا 24 آور آپ کے پاس ہوں گے, آپ اسے دیکھے سنیں گے. اور رات 10 بجے کوئز ہوتا ہے اس کا, رات 10 بجے آپ میرا کوئز اٹیمپٹ کریں گے. کوئز کے یا تو میں آپ کو سولوشن بھیج دوں گا, یا میں آفس کے ساتھ اب زوم سیشن رکھا کروں گا جس میں ہم کوئز ڈسکس کیا کریں گے اور کویشچن آنسر آپ کے ہو جائیں گے, تاکہ آپ کے پرابلم ساتھ ساتھ دور ہوتے جائیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہے اس پورا آپ کے اس کورس کا میرے ساتھ. اب رہے گی بات کہ یہ کتنا ٹائم کا کورس ہے یا کتنا عرصہ چلے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی پی ایس سی کی روٹین پہ. ہوپ فلی 2 ماہ تو ہوں گے آپ کے پاس, نہ ہونے کو یہ 6 مہینے بھی لیٹ ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی تیاری کو 2 مہینے کی پلاننگ کے ساتھ اس کو کریں. اچھا, اس کے علاوہ آپ سبجیکٹس ہی میں نے بتا دیے کہ یہ سارے سبجیکٹس کریں آپ. اگر یہ 2 مہینے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اچھا ہے, آپ کی تیاری اس میں اور بہتر ہو جائے گی. لیکن بہرحال اس کو 2 مہینے کے اندر اندر ہم فائنل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں تھی جو آج آپ کا فرسٹ ڈے تھا, تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اب آپ کو واٹس ایپ کے اندر گروپ کے اندر آپ کو میں لنک بھیجوں گا, آپ کو کوئز کا 1 کا سلیبس بھیجوں گا, اس کی ٹائمنگ اور باقی معلومات دوں گا. ٹھیک ہے, 24 آورس کے بعد یعنی کل اس ٹائم پہ آپ کا میرا ایک کویشچن آنسر سیشن ہوگا, جو آپ میرے لیکچر لیں گے. ان 24 آورس میں آپ کو لیکچر بھیجوں گا کوئز 1 کے سلیبس پہ. جو اس کے اندر پرابلمز ہوں گی وہ کل اس ٹائم ہم مغرب کے بعد بیٹھ کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اسے وائنڈ اپ کریں گے. اس کے بعد رات 10 تک آپ پھر اس کو دوبارہ تیار کر کے تو آپ اس کا کوئز دے کے آپ فری ہو جائیں گے. پھر اگلے دن کا ٹاسک اسی طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ چلنے کا. ٹھیک ہے, اب یہ کر لیں کہ میرے پاس جسٹ 5 منٹس ریمیننگ ہے. میں آپ کے وائس پہ کویشچن آنسر کروں گا تو وہ ہوں گے نہیں. آپ مجھے چیٹ میں اپنا کویشچن بھیجیں, میں یہاں ڈسکس کر دوں گا آپ کے ساتھ. آپ کو آنسر میں یہاں سے دیتا ہوں. آپ چیٹ میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے میسج ٹائپ کر دیں, ڈائریکٹلی وہ مجھے آئے گا, میں اس کا رپلائی آپ کو جلدی سے دے دیتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کے پاس اب 4 منٹس ہیں, اس کے بعد یہ لیکچر اینڈ ہو جائے گا. جی شاباش, پوچھیں اگر پوچھنا ہے. کوئی کسی کا کویشچن ہے تو پوچھیں مجھ سے, چیٹ میں آپ ٹائپ کر کے پوچھیں گے. یہ سلیبس 2 ماہ میں کور ہوگا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئی کویشچن؟ ٹیسٹ ڈیلی بیسس پہ ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ ٹاپک آپ یہاں سے پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ زوم پہ میں ڈسکس کر لوں گا. اور کسی کا کوئی کویشچن شاباش؟ کوئی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ پی پی ایس سی کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مارجن بنائیں 2 منتھس کا. ریئل انالیسس کے زوم پہ بھی لیکچر ہوں گے اور تھرو یوٹیوب بھی ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, کل اس ٹائم زوم پہ ہوگا اور 24 آور کے لیے میں آپ کو اپنے یوٹیوب لیکچر بھی بھیجوں گا جو ریئل انالیسس میں ہوں گے. اگر وہ پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں پی پی ایس سی والے ٹیسٹ کو, تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پی پی ایس سی کی تیاری اپنی ایم ایس سی اور ایم ایس سی کے فوراً بعد ود ان نو ٹائم ہم نے کی ہوتی ہے یا ہم نے کرنی ہوتی ہے. جب ٹیسٹ اناؤنس ہو جاتا ہے یا خاص طور پہ جب سیٹیں آ جاتی ہیں, اس کے بعد جو دن ہوتے ہیں ان کا مقصد ریویژن ہوتا ہے, جس کہ ہم بڑا جلدی سے کوئکلی اس کو ریوائز کر کے ختم کر دیں کام کو. لیکن یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سلیبس چھوڑا ہوتا ہے, ہم نے سبجیکٹ چھوڑے ہوتے ہیں, ہم نے بعض سبجیکٹ پڑھے ہی نہیں ہوتے, یعنی ہم نے ان کو کبھی ریوائز ہی نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم نے ایم ایس سی کر کے ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں, ہم اپنے گھر چلانے لگ پڑتے ہیں, ہم اپنی کسی اور جاب کسی آفس جاب ڈھونڈ لیتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں, یا ہم زندگی کے اور مسائل اور معاملات میں بعض ایسے زبردست لوگ ہیں کہ وہ ایم فل میں کوئی ایسا فیلڈ چوز کر لیتے ہیں جو بالکل ہی باہر ہو جاتا ہے ان کی ایم ایس سی سے. انہیں اس وقت ایم ایس سی ایم فل میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ہماری لیکچرشپ کے ساتھ یا ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ کتنا کوئی تعلق ہے.
اچھے اچھی فیلڈ میں، یا تو پھر آپ آگے پی ایچ ڈی کریں چپ کر کے، مثال کے طور پہ گراف تھیوری میں چلے گئے، اللہ جانے آپ کو میکینکس، ویکٹر، ڈفرینشیل ایکویشن، نیومیریکل کچھ آتی بھی ہے کہ نہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں پھر، یعنی کہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریگارڈنگ زوم لیکچر کی اویلیبل رہیں گی. ٹھیک ہے، جو پرانے گروپس میں نہیں چل سکے روز کوئز دے کے یا کسی وجہ سے، وہ اس میں بالکل وہ نئے گروپ کو اسی فیس میں جوائن کر سکتے ہیں. فیس ادر کوئی ادر چارجز نہیں. آپ ایک بار، یہ بیسیکلی آپ کی میرے ساتھ ایک ممبر شپ تھی جو اس کی فیس ہے ایک معمولی سی، اس سے اب آپ میرے ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بن گئے ہیں. اب آپ گروپ سوئچ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. اگر لیکچر میں کوئی ایشو ہوا تو دو طریقے ہیں، ایک تو واٹس ایپ میں ہم ڈسکس کریں گے، اس گروپ کو میں واچ کروں گا، اور دوسرا ڈیلی آپ کا زوم لیکچر میرے ساتھ ہوا کرے گا، اس میں آپ کویسچن آنسر ڈسکس کریں گے میرے ساتھ. جی اس نیو بیچ کی بات کر رہا ہوں، اس کی یہ ٹائمنگ ہوگی. شاباش، اور کوئی کویسچن کسی کو؟ جسٹ لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. باقی رہ گئی بات تیاری کی. دیکھیں تیاری میں آپ کو یہ ایک شیڈول ہے جو میں دے کے چل رہا ہوں، جس میں نے میجورٹی کو دیکھ کے چلنا ہے، اس کے اکارڈنگ میں چلاؤں گا آپ کو. اور یہ سپیڈ بھی بہت ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ سلو سپیڈ ہے، یہ بڑی سپیڈ ہے اگر آپ اس کے ساتھ چلیں. لیکن لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ جیسے دیکھیں فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، بی ایس سی کی بک ساتھ رکھیں. میرے شیڈول سے ہٹ کے بھی آپ دن میں 2 گھنٹے اور پڑھ لیں، اس میں آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ بھئی آپ ٹوٹل 2 مہینے ہی لازمی لگائیں. آپ کی تیاری اچھی ہے، آپ کے سبجیکٹ ریوائز ہیں، آپ انٹر کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ اپنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایک ایک دن میں ختم کر دیں. فرسٹ ایئر میتھ کی بک 1-2 دن میں پڑھیں، سیکنڈ ایئر میتھ کی پڑھیں، نومیریکل انالیسز آپ 2 دن میں پڑھ لیں سارا، او ڈیز پی ڈیز آپ 2 دن میں پڑھ لیں. بعض سبجیکٹ بڑے آسان اور آسان ہے، مختصر ہے، آپ اسے اپنے طور پہ 2-2 دنوں میں ختم کرتے جائیں. جو بڑے سبجیکٹ ہیں نا، لانگ جو چلنے والے امپورٹنٹ، وہ میں آپ کو سٹارٹ میں رکھ رہا ہوں. ہمارا اس پہ وقت زیادہ لگے گا، لیکن ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے اور ان پہ وقت لگنا بھی ہے. تو چھوٹے آسان سبجیکٹ ہیں وہ ساتھ ساتھ ختم کرتے چلے جائیں آپ. جب میں ریویژن پہ آؤں گا تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی. اس کا اس طرح سے فائدہ اٹھائیں. یعنی میں آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ